رمضان تقوی کی مشق کا ایک سالانہ ایک پورا تربیتی کورس ہے۔ اکثر انسان یہ عذر کرتا ہے یا بہانہ کرتا ہے کہ میں بہت چھوڑنا چاہتا ہوں مگر میں گناہ چھوڑ نہیں پا رہا ہوں، اس سے گناہ چھوٹتا نہیں۔ کیا یہ عذر اور صحیح ہے؟ انسان جس چیز سے رک جانے کا ارادہ کر لیتا ہے، روزے کا عمل، رمضان کا مہینہ اس کو یاد دلاتا ہے کہ تمہارے لیے بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ ہم ارادہ کرتے ہیں کہ صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائیں پیئیں گے، تو اس وقت تک بھوکا پیاسا رہنا بالکل آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو رمضان کے آنے سے ڈر تو لگتا ہے کہ یہ جو ہر وقت منہ مارنے کی عادت تھی اب کیا ہوگا، لیکن ایک آدھ دن کے بعد ان کو بھی صبر ہو جاتا ہے۔ کیا بہترین تربیتی نظام ہے اللہ کا! اللہ تعالیٰ ہمیں یہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ میں رک نہیں پاتا، یہ غلط کہتے ہو۔ تم جتنی دیر کے لیے جن کاموں سے رکنے کا فیصلہ کر لیتے ہو، ان تمام چیزوں سے اتنی دیر کے لیے تم اپنے کو روکنے میں 100% کامیاب ہوتے ہو۔ تو تم یہ ارادہ کرو کہ ہم جیسے صبح سے غروب شمس تک حلال چیزوں سے بھی اپنے کو روکے رکھیں گے، ویسے ہی زندگی بھر حرام چیزوں سے اپنے کو روکے رکھیں گے۔ تم حلال چیزوں سے اپنے کو روک لینے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ بابرکت چیز ہے زمزم، تم اسے بھی نہیں پیتے رمضان میں، روزے میں۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ روکنے کی صلاحیت تمہارے اندر ہے، مگر تم جتنی دیر روکنے کا ارادہ کرتے ہو اتنی دیر تم اپنے کو روک لینے میں کامیاب ہو جاتے ہو۔ پوری زندگی اپنے کو روک لینے کا فیصلہ کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارادے کی طاقت یاد دلاتا ہے رمضان، ارادے کی طاقت اس غلط فہمی سے نکالنا چاہتا ہے رمضان کہ میں کر نہیں سکتا۔ بالکل نہیں۔ تم جب یہ ارادہ کرتے ہو کہ دن بھر کے روزے کے بعد، چاہے تم مزدور ہو، دن بھر تھکے ہوئے ہو روزے میں، ملازم ہو، کارکن ہو، کچھ ہو، تم جب یہ ارادہ کرتے ہو کہ رمضان میں پھر رات میں عشاء کے بعد 20 رکعت اور پڑھوں گا، تو آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ ارادہ نہیں ہوتا تو فرض نماز میں آنا مشکل ہو جاتا۔ تو بار بار میں یہ بات اپنے کو بھی یاد دلاتا ہوں کہ ارادے کی طاقت یاد دلاتا ہے رمضان۔ اور ارادے کی طاقت سے اپنے کو غلط کاموں سے روکے رکھنے کا نام ہی تقویٰ ہے۔ لعلکم تتقون۔ ظاہر ہے کہ رمضان کے روزے میں بھی کسی وقت بھوک کا احساس ہوتا ہے، اور بھوک سے بھی زیادہ پیاس لگتی ہے۔ پھر بھی اتنی احتیاط کرتے ہیں ہم
کہ وضو کرتے وقت بھی کلی میں خیال رکھتے ہیں کہ بس پانی کہیں اندر ایک قطرہ بھی اندر نہ اتر جائے. غسل کر رہے ہوتے ہیں کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن وہاں بھی ہم پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں پیتے. کیا چیز ہے یہ؟ ارادے کی طاقت ہے. اب جو انسان اس ارادے میں کامیاب ہو رہا ہے وہ یقیناً اس ارادے میں کامیاب ہو سکتا ہے کہ میں کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو مجھے نہیں کرنا چاہیے. بس اسی کی. اور اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم فرمایا، وہ جانتا ہے کہ انسان بھول جاتا ہے، انسان کے ارادے کی طاقت اوپر نیچے آتی رہتی ہے. تو رمضان کے سالانہ 30 روزے بھی رکھ دیے، پھر مہینے کے 3 روزے بھی رکھ دیے کہ اگر تم رمضان میں جو ارادہ کرو گے اس کو مینٹین رکھنا چاہتے ہو، اس کو باقی رکھنا چاہتے ہو، تو مہینے کے 3 دن کے روزے رکھو، یا ہر دوشنبے اور جمعرات کے روزے رکھو گے تو اور ارادہ تمہارا مضبوط ہوگا، اور زیادہ تم کو غلط کاموں سے اپنے کو روکے رکھنا آسان ہو جائے گا. اور پھر جب انسان کا بھوکے پیاسے رہنے کی وجہ سے اس کی جو شیطانی، نفسانی اور حیوانی پہلو ہے ہمارے اپنے وجود کا، اس کو غذا کم ملتی ہے، تو دوسرا جو پہلو ہے ہمارا ملکوتی پہلو، نورانی پہلو، وہ طاقتور ہوتا ہے. تو 2 کام ہیں مثبت اور منفی رمضان میں. ایک طرف تو حیوانی پہلو کو غذا کم ملتی ہے، دوسرے روحانی پہلو کی غذا بڑھ جاتی ہے. 100% تجربہ ہے کہ تلاوت کی مقدار بڑھ جاتی ہے، دعا کی مقدار بڑھ جاتی ہے، نمازوں کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے. سال بھر جو تہجد نہیں بھی پڑھ پاتے وہ بھی رمضان میں اکثر تہجد پڑھ لیتے ہیں. اور پھر تراویح تو ہے ہی. تو ایک پہلو کو مضبوط طاقتور کرنے والی غذا کم کر دی گئی، دوسرے پہلو کو طاقتور بنانے والی غذا بڑھ گئی. تو ہر سال رمضان سے انسان نکلتا ہے اکثر و بیشتر پاک صاف. پھر رمضان کے آخری اشرا، پھر رمضان کی شب قدر، پھر اعتکاف. اللہ اکبر. اب ظاہر ہے کہ اس انسان کو خوشی منانا چاہیے کہ اللہ نے مجھے پاک صاف کر دیا، دھل گیا، میں ایک نئی پیدائش مجھے مل گئی. تو خوشی مناؤ. اللہ تعالیٰ نے کہا بالکل خوشی مناؤ. اس سے زیادہ خوشی منانے کی چیز کیا ہے؟ اب خوشی منانے کا طریقہ بھی اللہ نے عجیب شاندار دیا. عید الفطر لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہ رمضان کا شکرانہ ہے. یہ روزے، تراویح، تلاوت، ذکر، تہجد، اس سب کی توفیق کا شکرانہ ہے. اب شکر ادا کرنے کا انداز بھی کتنا مہذب، کتنا پاکیزہ، کتنا شریفانہ. اور بھی قومیں خوشی مناتی ہیں. اس دن شریف لوگ اپنے کمرے کے دروازے، کھڑکیاں سب بند کر لیتے ہیں، اور جب وہ باہر نکلتے ہیں شام کو تو ان کی سفید کار 7 رنگوں سے رنگی ہوتی. ان کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ میری کار ہے. نیلا رنگ پڑا ہوا ہے، روزہ پڑا ہوا ہے، لال پڑا ہوا ہے، پیلا پڑا ہوا ہے.
خوشی منانے کا یہ انداز دیکھو، اور ایک انداز وہ دیکھو جو ہمیں نصیب ہے. صاف ستھرے کپڑے پہنو، عطر لگاؤ، خوشبو لگاؤ، اور جاؤ سجدے میں گر جاؤ سب مل کر ایک جگہ پر، شکر ادا کرو. اور راستے بھر بھی کیا کرتے ہوئے جاؤ؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا شریفانہ زندگی ہے، کیا شریفانہ دین ہے اسلام. کتنا پاکیزہ، کتنا فطری، کتنا مہذب، کتنا شائستہ، صاف ستھرا. اور پھر عجیب بات ہے، آپ جا رہے ہیں عید کی نماز ادا کرنے، اور سب سے زیادہ خوشی کے ساتھ آپ کو کون دیکھ رہا ہے؟ آپ کے والدین، آپ کے دوست احباب، رشتہ دار، کون دیکھ رہا ہے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ عرش الہی پر سے آپ کو دیکھ رہا ہے. اور آپ کا ذکر چھیڑنا چاہتا ہے اللہ اپنی مجلس میں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لیے فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں معلوم؟ نہیں، انسان کو اپنے محبوب کے تذکرے کے کرنے اور سننے میں لطف آتا ہے. اب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں، یا اللہ یہ آپ کا شکر ادا کرنے جا رہے ہیں، یہ کیا مانگنے جا رہے ہیں؟ اللہ آپ سے جنت مانگنے جا رہے ہیں، مغفرت مانگنے جا رہے ہیں. اشہدکم یا ملائکتی بعزتی و جلالی. فرشتوں سے اللہ کہتے ہیں میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں، اپنے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ان سب کو میں نے معاف کر دیا، ان سب کو، اور یہ جس جس کے لیے دعا کریں گے ان سب کو میں نے معاف کیا. اللہ اکبر. عید کی خوشی، مغفرت کی خوشی، کھانا کھاؤ پیو، ملو جلو دوسرے سے. تم اپنے گھر بلاؤ، تم دوسروں کے گھر جاؤ، آؤ سب نکالو اپنی پرانی جو کچھ رکاوٹیں تھیں، سب مل جل جاؤ. ایک محبت، ایک تازگی، ایک فرحت، خوشی، ایک عجیب قسم کی کیفیت رمضان کے آخر میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ اس دنیا ہی میں دیتے ہیں. باقی تو جو ملے گا وہ ملے گا. اس رمضان کو ابھی سے ہم لوگ اس طرح کی گزارنے کا فیصلہ کریں. نئے سرے سے عزم کرو، ارادے تازہ ارادے کرو، اور کوشش کرو کہ آج کی رات یا تو شروع رات میں یا آخر رات میں سجدے میں گر کر اللہ سے مانگو کہ اللہ یہ رمضان مجھے بس ایسا عطا کر دیجئے اللہ کہ میں بدل جاؤں، میں آپ کی پسندیدہ بندہ بن جاؤں، پسندیدہ بندی بن جاؤں. اے اللہ کیا معلوم کہ میری زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، کیا معلوم. ابھی تو یہی نہیں معلوم کہ یہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا. ملے گا تو پورا ملے گا یا کم ملے گا، درمیان میں ہی مر جاؤں گا، کچھ نہیں معلوم. انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان کی بھرپور قدر کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگو.